بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ قیامت جس کے آنے کی خبر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ قیامت کی شام کیسی ہوگی؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خوفناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک عام سی گرم دوپہر یا سرد دوپہر ہوگی۔ پتہ نہیں یہ گرمی کا تپتا ہوا سورج ہوگا یا سردی سے کپ کپاتا ہوا سورج۔ شام حسب معمول ڈھلے گی اور دن کو الوداع کہے گی۔ دن اور رات حسب معمول جدا ہوں گے کہ پھر کل ملیں گے۔ پرندے حسب دستور گھونسلوں کی طرف لوٹیں گے۔ تاجر اپنی ترتیب پر اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ مائیں بچوں کو گود میں سلا کر بستر پر دراز ہوں گی۔ تھکے ہارے مزدور اپنے بستر کی طرف آئیں گے۔ بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوگا۔ وزیر اپنے تخت وزارت پر دراز ہوگا۔ پولیس والے اپنی چوکیوں پر یہ سوچ کر اونگھ رہے ہوں گے کہ کب صبح ہوگی اور دوسرا حوالدار آ کر ڈیوٹی دے گا اور میری باری ختم ہوگی۔ رات کو کسی گھر میں مہندی لگائی گئی ہوگی کہ صبح کو بارات آئے گی، تو کسی کے گھر میں بارات آ چکی ہوگی اور اگلی صبح ولیمہ ہوگا۔ کہیں پر رات کو دکان مکمل ہوئی ہوگی تو کہیں پر صبح کو دکان کا افتتاح ہوگا، اور کسی کا رات کو گھر مکمل ہوا ہوگا تو صبح کو نئے گھر میں منتقل ہونا ہوگا۔ یہ ساری حسب معمول کی باتیں ہیں جو آج بھی کسی نہ کسی جگہ پر ہو رہی ہوں گی، اور قیامت کی شام بھی بالکل ایک عام سی شام ہوگی جو ہولے ہولے آئے گی اور آہستہ آہستہ آئے گی اور سارے عالم پہ چھا جائے گی، اور سورج بھی حسب دستور اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گا اور سارے عالم پہ چھا جائے گا۔ کوے آنکھیں کھولیں گے، مرغے اذان دیں گے، بلبل کا نغمہ ہوگا، کوئل کی کوکو ہوگی، چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوگی، جھرنے اسی طرح اپنے پانی کے ساتھ بہتے ہوں گے، دریاؤں میں طغیانی حسب دستور ہوگی، سمندر میں موجوں کی ہٹکیلیاں حسب دستور ہوں گی، سبزی لینے والے سبزی منڈیوں کی طرف جا رہے ہوں گے اور کام کاج والے گاڑیوں کی اڈوں کی طرف جا رہے ہوں گے، ڈرائیور اپنی گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہوں گے، مائیں اپنے بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر رہی ہوں گی، کوئی مکھن کا پیڑا نکال رہی ہوگی تو کوئی ڈبل روٹی پر مکھن لگا رہی ہوگی اور کوئی پراٹھے توے پر ڈال رہی ہوں گی۔ مالی نے ہل ڈال دیا ہے، دکاندار نے دکان کھول دی ہے، گاہک نے آ کر قدم رکھا تو دکاندار نے مرحبا کہا، 10 میٹر کپڑا طے پایا تو کپڑا کاٹنے کے لیے کینچی ڈالی، ادھر دکاندار کپڑا کاٹ رہا ہے تو ادھر گاہک پیسے گن رہا ہے، ادھر دلہن کی بہنیں اور سہیلیاں آئی بیٹھی ہیں تو ادھر باراتی آئے بیٹھے ہیں کہ کب دلہا آئے گا اور کب باجا بجے گا اور بارات جائے گی۔ ایسا ہی ایک عام سا دن ہوگا اور حسب معمول سا ہوگا۔ دنیا کے تمام معاملات حسب دستور جاری ہوں گے کہ ایک آواز آئے گی، ایک ایسی ہیبت ناک اور خوفناک آواز ہوگی کہ دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، گاہک کے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے، دلہن کے ہاتھ سے گجرے گر جائیں گے، دلہن بھاگ کر اپنی جان بچائے گی، دلہے کو اپنے باراتی اور اپنی دلہن تک یاد نہیں ہوگی، دلہن والوں کو مہندی اور زیورات سے سجی بیٹی بھول جائے گی، دلہے والوں کو گھوڑے پر بیٹھا دلہا بھول جائے گا، میراثیوں کو اپنا ڈھول بھول جائے گا، سیاستدانوں کو اپنی سیاست بھول جائے گی، پولیس والوں کو اپنا پہرا بھول جائے گا۔ وہ خوفناک آواز پورے جہاں کا کلیجہ کاٹ دے گی۔ انسان کا کلیجہ تو ہے ہی چھوٹا سا، قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی خطرناک ہوگی کہ زمین و آسمان کا کلیجہ بھی پھٹ جائے گا۔
پہاڑوں کے بہتے ہوئے چشمے خشک ہو جائیں گے، ماؤں کے ہاتھوں سے وہ نوالے گر جائیں گے جو اپنے بچے کو کھلا رہی ہوگی۔ وہ ماں جو تھوڑی دیر پہلے اپنے بچے کو چھاتی سے دودھ پلا رہی تھی اور میرا چاند کہہ کر پکار رہی تھی، وہ اپنے بچے کو ایک ٹوکری کی طرح پھینک دے گی اور کہے گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے، میری جان بچ جائے۔ لیکن آج بچے تو کون بچے اللہ کے سوا؟ آج ہر شخص پر اتنا خوف طاری ہوگا کہ اسے بچے کے رونے کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہوگی۔ آج مسلمان کوئی نہیں ہوگا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں پر آئے گی۔ مسلمان کوئی نہیں ہوگا، آج انسان اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے گھروں کو گرتا دیکھے گا، سنگ مرمر کی اینٹوں کو بکھرتا دیکھے گا، اپنے تخت کو پرزے ہوتا دیکھے گا، اپنے اسلحے کو پگھلتا دیکھے گا، اپنی طاقت کو ٹوٹتا ہوا دیکھے گا، اپنے جسم کو ساتھ چھوڑتا دیکھے گا۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس سے کوئی بھی بچ نہ پائے گا۔ آج بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، آج چھپ سکتے ہو تو چھپ کے دکھاؤ، آج بھاگ نہیں سکتے، آج موت کا دن ہے۔ آج کائنات کی ہر چیز کی موت کا دن ہے، آج موت نے ہر چیز کو چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ آج ساتوں آسمانوں کی موت ہے، آج فرشتوں کی موت ہے۔ اے جبرائیل مر جا، اے میکائیل مر جا، یہ سن کر اللہ کا عرش کانپ اٹھے گا اور کہے گا کہ اے اللہ ان کو تو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے خاموش، آج اللہ کے عرش کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا، آج ہر چیز کی موت ہے۔ یہ دیکھو، اگر کوئی آنکھ ہے تو دیکھو اللہ کی قدرت کو۔ آج جبرائیل بھی تڑپ کر مر گیا اور میکائیل بھی چکرا کر گر گیا۔ آؤ چشمے تصور میں اسرافیل کو بھی گرتے دیکھو، آج عرش کے فرشتے کو بھی گرتے دیکھو۔ آج ایک عجیب منظر ہے، ایک ہیبت ہے، ایک سناٹا ہے، ایک خوف ہے، ایک جلال ہے۔ اوپر اللہ تو نیچے اسرائیل کی ٹانگیں بکری کے بچے کی طرح کانپ رہی ہوں گی، اور اللہ شان بے نیازی سے کہہ رہا ہوگا کہ آج کون باقی؟ تو اسرائیل کی آواز آئے گی، اے اللہ اوپر تو باقی، نیچے تیرا اسرائیل باقی۔ تو اللہ کی ہیبت ناک آواز آئے گی کہ اے اسرائیل تو مر جا اس امر کے ساتھ جس امر کے ساتھ میں نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ اکبر! کوئی اسرائیل کو مردہ دیکھے مگر کوئی ہے ہی نہیں جو اسے دیکھے۔ اس دن سب کو اللہ موت کی وادی میں دھکیل کر کہے گا کہ ہے کوئی شریک میرا تو سامنے آئے، ہے کوئی شریک میرا تو سامنے آئے۔ اس دن کوئی آواز نہیں آئے گی، اس دن تو صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی جو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہے وہ دن جس دن کے لیے ہم آئے ہیں۔ اس دن تمام جہاں ٹوٹ چکا ہوگا، اس دن سے عبرت حاصل کرو، اس دنیا کے پیچھے دیوانے مت ہو، اس دنیا کے دیوانے پن میں سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔